الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چڑیا گھر کی سیر کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے سیر و تفریح کی غرض سے مختلف قسم کے چڑیا گھروں کی سیر کرنا اور وہاں کے مناظر دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جانوروں کو پنجروں میں بند رکھنے کے جواز کے قول کی بنا پر ان جانوروں کو رکھے گئے جگہوں پر جانا اور وہاں سیر و تفریح کرنا، جنہیں آج کل چڑیا گھر کہا جاتا ہے، جائز ہوگا تاکہ جانوروں کی مختلف اقسام دیکھی جا سکیں، اور بطور مبالغہ اس کو مستحب اور مندوب کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے اور ان جانوروں کو دیکھ کر اس کی نشانیوں اور جانوروں کی زندگی اور طبیعت کا مشاہدہ کیا جائے، جس سے مشاہدہ کرنے والے میں بہت اچھے آثار پیدا ہوتے ہیں جو اس کے لیے اپنے پروردگار پر ایمان کی زیادتی اور مضبوطی اور اللہ کی بلند و بالا صفات پر ایمان میں گہرائی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات قدرت اور عظمت اور حکمت وغیرہ پر ایمان۔ اس طرح کے چڑیا گھروں کا وزٹ کرنے سے ہم یہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ہمیں وہ دعوت یاد آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات اور اس جہان میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی طرف دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسری اشیاء پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 185۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ اسے امام بہقی نے شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 اور لالکائی نے السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 525 میں روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 395۔ لیکن یہاں ایک چیز پر تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ چڑیا گھروں میں برائی کی کثرت، جس میں مرد و عورت کا اختلاط بھی ہے، پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان جگہوں پر بھی برائی کی کثرت ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے باقاعدہ ایام مخصوص کیے جاتے ہیں۔ عورتیں ایسا لباس پہن کر آتی ہیں جو جائز نہیں، حتیٰ کہ وہ لباس پہن کر تو کسی دوسری عورت کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے ایسی جگہوں میں دعوتی پروگرام ترتیب دینا ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جا سکے، تاکہ اس طرح کی جگہیں شرعی مخالفات اور تساہل پسندی کا باعث نہ بن جائیں۔ اور ایسے ممالک جہاں پارکوں میں اصلاح کرنا ممکن نہیں، وہاں مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ کوئی مناسب وقت اختیار کرے تاکہ بیوی بچوں کو تفریح کی غرض سے لے کر جائے، وگرنہ وہ ان فسادات اور خرابی کی جگہوں سے دور ہی رہے تو بہتر ہے، تاکہ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو بھی ان فسادات کا مشاہدہ کرنے سے بچا سکے جو ان کے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1608۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔